بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل قلم .com اور اوکے ٹی وی لڈوگز ہافن کے تعاون سے بزم اہل قلم میں ارم بطول قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام کے پہلے حصے میں شہزاد ارمان قادری نے آپ کو فن شاعری کے بارے میں تھوڑا سا بتایا، اس کا تعارف و تمہید پیش کیا، اس کی اہمیت اور مقام کے بارے میں اور اس کے مقصد کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا۔ اس پروگرام میں آپ کو فن شاعری کا پہلا سبق پڑھاؤں گی کہہ سکتے ہیں، یا آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کاپی پینسل لیں اور اس میں ان اسباق کو لکھتے جائیں۔ اگر آپ شاعری کرنا چاہتے ہیں، اس فن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ریاضت درکار ہوگی اور آپ کو محنت سے کام لینا پڑے گا۔ جہاں تک ہم سے بن پڑے گا ہم آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہماری پہلی کوشش ہے، اس لیے پہلے سبق کے ساتھ بسم اللہ کرتے ہیں۔ فن شاعری میں حروف، پہلی اکائی شاعری میں کوئی بھی حرف سے مل کر حروف اور حروف مل کر الفاظ بناتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ فن شاعری منحصر ہے حروف کے جاری و ساکن ہونے پر۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی دو رکنی الفاظ یا تمام دو حرفی الفاظ میں پہلا حرف جاری اور دوسرا حرف جہاں پر لفظ ختم ہو رہا ہے ساکن ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہماری اردو زبان میں بہت ایک کامن لفظ ہے اب، دو رکنی لفظ ہے اب کی بناوٹ دیکھتے ہیں کہ اب بنتا کیسے ہے۔ الف اور بے، الف اور بے میں پہلا حرف یعنی الف جاری ہے اور دوسرا حرف بے ساکن ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی لفظ جب شروع ہوتا ہے تو اس کا پہلا حرف ہمیشہ پہلا حرف جاری اور دوسرا ساکن ہوتا ہے، جبکہ اب یہ لفظ اب دو ہی الفاظ پر مبنی ہے، تو اس کا پہلا حرف جاری اور آخری ساکن، اور جو لفظ جاری ہوتا ہے وہ اگلے کے ساتھ مل کر بولتا ہے۔ الف بے کے ساتھ ڈائریکٹ مل کر بول رہا ہے اب۔ اوزان کا پہلا پیمانہ فا۔ آپ فن شاعری سیکھنا چاہتے ہیں تو شروع کیجئے لفظ فا کو سمجھنے سے۔ یہ اوزان کا پہلا پیمانہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، اور فا اب کیسے بن رہا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو مثال دی اب کی، الف پلس بے اب، فے پلس الف، یا الف فے اور الف مل کر فا بناتے ہیں۔ اب فا کے وزن پر کامن یوز کے یا روزمرہ استعمال کے جو الفاظ ہیں آپ نے نوٹ نہیں کیا اس سے پہلے تو اب نوٹ کرنا شروع کر دیں کہ کوئی بھی دو رکنی الفاظ آپ اپنی ڈائری میں لکھتے چلے جائیے، اپنی نوٹ بک میں ان کو نوٹ کیجئے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بے شمار لفظ جو کہ فا کے وزن پر ہیں ہماری اردو زبان میں موجود ہیں، فا کے وزن پر الفاظ، ان کو اب آپ نوٹ کرنا شروع کر دیجئے۔ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اب، کر، پر، ڈر، تم، وہ، اس،
ان, ہم, جب, سچ, کا. یہ تمام حروف فا کے وزن پر ہیں. اب فا کو مختلف بحروں میں ہم ان ناموں سے بھی لکھتے ہیں. فا، او. اب یہاں پہ گھبرانے کی بالکل کوئی بات نہیں ہے کہ اب یہ ایک فا تھا، ایک پیمانہ، اب یہ مختلف 5 الفاظ آ گئے آپ کے سامنے، لیکن یہ ان کی بناوٹ اور ان کا طریقہ بنانے کا ایک ہی ہے. جیسا کہ آپ دیکھیے او میں این پلس واؤ یا این اور واؤ مل کر او بنا رہے ہیں. اسی طرح لام اور نون مل کر لن بنا رہے ہیں. مس، میم اور سین مل کر مس بنا رہے ہیں. اسی طرح تف، مف، تن، فا آپس میں ہم وزن ہیں. بحروں میں آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ فا، او، لن، ای، مس، تف، مف، تن، فا آپ کو ملیں گے اور آپ کو وہاں پہ پہچاننا ہے کہ یہ لفظ کس وزن پر ہے. یعنی کہ فا کے پیمانے کو یاد رکھتے ہوئے ان سارے حروف کو پہچاننا بہت ضروری ہے. تمام 2 حرفی الفاظ یہی وزن رکھتے ہیں، یعنی پہلا حرف جاری اور آخری حرف ساکن. جاری اور ساکن کا کچھ زیادہ الجھاؤ نہیں ہے، آپ کو صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی 2 رکنی لفظ فا کے وزن پر ہے، یہ آپ یاد رکھ لیجئے. آج کے اس سبق میں ہم نے فا کے پیمانے کو دیکھا اور پرکھا، اور اب اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے برائے مہربانی. یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ یہ سارا لیسن نوٹ کیجئے اور اس کو بار بار رپیٹ کر کے یہ الفاظ اپنی نوٹ بکس میں نوٹ کیجئے اور ان کی بار بار پریکٹس کیجئے. کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، افسانہ پڑھتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، ایون آپ کچھ بھی پڑھتے ہیں، ان میں سے الفاظ کو نوٹ کر کے ایک لسٹ بنا لیجئے. شروع میں یہ پریکٹس آپ کو بہت زیادہ مدد کرے گی اور اسی طرح ہمیں ہمارے استاد نے سکھایا ہے. آج کے سبق کو میں یہیں پر ختم کروں گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو 3 رکنی لفظ فاعل سکھاؤں گی. آج کے اس پروگرام سے ارم بطول قادری کو اجازت دیجیے. پریکٹس جاری رکھیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ. اوکے، اللہ حافظ.